امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج ہم ایک ایسے ملک کی سیر کرنے جا رہے ہیں جو کہ کرکٹ ورلڈ کپ چیمپئن ٹرافی تب جیت چکا تھا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس ملک کا دنیا میں وجود ہی نہیں۔ کولٹی واچ، پی پی امپریز اور کرس گیل جیسے کرکٹرز کا تعلق بھی اسی ملک سے ہے۔ ویسٹ انڈیز کا نام سنتے ہیں کسی طاقتور اور بڑے ملک کا نام ذہن میں آتا ہے، مگر آپ ان سے حیران ہوں گے کہ ویسٹ انڈیز کوئی ملک نہیں بلکہ کرکٹر سنگھ ایک اس کے پاس بکھرے ہوئے 7,000 جزیروں پر مشتمل علاقے اور ایک مضبوط کرکٹ ٹیم کا نام ہے۔ ان جزیروں کے کل رقبے کا صرف 2% آباد ہے۔ اس خطے کو ویسٹ انڈیز کا نام بھی ایک غلط فہمی کی بنیاد پر دیا گیا۔ اگر ویسٹ انڈیز ایک ملک ہوتا تو یہ آبادی، یورپ کے لحاظ سے دنیا کے ان ممالک سے آگے ہوتا۔ معیشت کے لحاظ سے کیا یہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں شمار ہوتا ہے؟ کھیلوں میں یہ دنیا کا کتنا طاقتور ملک ہوتا ہے؟ ویسٹ انڈین کرکٹ ٹیم کیسے وجود میں آیا؟ ان جزیروں پر افریقی نسل کے لوگ کیسے آ کر آباد ہوئے؟ یہ سب معلومات آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو اگر آپ ویسٹ انڈیز کی کل آبادی ملا کر 4 کروڑ افراد پر مشتمل ہے۔ اگر یہ ایک ملک ہوتا تو یہ دنیا کا چوتھے نمبر کا بڑا ملک ہوتا۔ ویسٹ انڈیز کی 31 ممالک پر مشتمل چین میں سے 13 آزاد اور 18 ممالک کسی اور ملک کے تابع ہیں، جو جنوبی امریکہ کے شمالی ساحل پر پھیلی ہوئی جزیرہ نما ریاستیں ہیں۔ ان ریاستوں میں چمک، بارباڈوس، سیہرات، گرجینا، ٹاپا، ٹرینیڈاڈ اور بہاماس شامل ہیں۔ 1992 میں کولمبس دنیا کے مشرقی حصے ایک ڈیز یعنی بھارت وغیرہ کی تلاش میں دنیا کے مغربی حصے میں جہاں پہنچا، اسے انڈین سمجھا گیا تھا۔ اب جب اسے علم ہوا تو اس سے ویسٹ انڈیز کا نام دے دیا۔ اسے کیپیٹن بھی کہتے ہیں۔ ان کے یہاں پر کیریب نام کا ایک بندہ آباد تھا۔ اسی نسبت کے سمندر کو بھی کیری سی کہہ دیں۔ جبل اعظم امریکہ میں برطانیہ کے قدم جمائے ان دنوں کرکٹ کا سحر دنیا پر چھایا ہوا تھا، لہٰذا اس خطے میں بھی کرکٹ کا کھیل مقبول ہونے لگا تھا۔ کسی ایک ریاست یا جزیرے کے لیے اپنی کرکٹ ٹیم بنانا مشکل تھا، اس لیے پہلی بار روزیارا اور ٹرینیڈاڈ کی ریاستوں نے کرکٹ ٹیم کے ارکان کی انگلینڈ میں بھیجی۔ 1926 میں انگلینڈ نے بارباڈوس میں ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹیسٹ میچ بھی کھیلے۔ 1950 میں اس خطے کی ایک نئی ٹیم تشکیل دی گئی۔ 70 کی BI میں اس مشترکہ ٹیم کو بین الاقوامی سطح پر تسلیم کیا گیا۔ اس ٹیم نے 1975 میں دنیا کا پہلا کرکٹ ورلڈ کپ جیت لیا۔ 1990 تک ویسٹ انڈیز کی ٹیم اتنا قابل شکست تھی اسے کالنگ دانت بھی کہا جاتا تھا۔ ویسٹ انڈیز جو کہ ایک قوم نہیں بلکہ کئی ملکوں اور قوموں کا مجموعہ ہے، اس کی سب سے بڑی پہچان کرکٹ ہے، لہٰذا اس کے جھنڈے پر بھی بیس بال اور بیٹ بال اور ہیتھ ہیم راؤنڈ ویسٹ انڈیز لگایا جاتا ہے۔ یہ تقریباً 40 کلومیٹر تک لوڈینس آن وینیزویلا کے ساحل تک پھیلا ہے، اسے جدا کرتا ہے۔ یہ تین گروپس اینٹیلز، گریٹ ATV اس پر مشتمل ہیں۔ برطانیہ، ہالینڈ اور فرانس کے جزیرے ایسرا شاہ جزیرے ہیں۔ فوٹوکریم کو مقدار نوع آبادیانی ہے، جو کہ امریکہ سے ان سے لے کر جب بھی امریکی ڈویژن آئی لینڈ بھی امریکہ کا علاقہ ہے۔ مکری کا جزیرہ وینزویلا کا حصہ ہے۔ بہت سے جزائر پہاڑیاں ہیں اور کچھ میں جزوی طور پر کال آتش فشاں بھی پائے جاتے ہیں۔ یہاں اکثر سمندری طوفان آتے ہیں، لیکن گرم آب و ہوا، صاف پانی، ٹراپیکل سین ویسٹ انڈیز کو ایک مقبول سیاحتی مقام بنا دیتا ہے، جن میں اکثریت افریقی نسل کے سیاہ فام افراد کو مشتمل ہے۔ ویسٹ انڈیز کی حالت جزیرے کی تاریخ ہے۔ ویسٹ انڈیز فاؤنڈیشن 3 جنوری
1958 سے 31 میں 1962 تک قائم رہی۔ یہ برطانوی زیر قبضہ مختلف کیریبین جزیروں کے درمیان ایک مختصر مدتی سیاسی اتحاد تھا کہ ایکسپیڈیشنز کا بنیادی مقصد ایک سیاسی نظام قائم کرنا تھا جو برطانیہ سے آزاد ہو کر خود مختار ریاست کے طور پر بن سکے، لیکن اندرونی سیاسی اختلافات کے باعث 6 منصوبہ مکمل ہونے سے پہلے ہی ناکام ہو گیا۔ بعد میں بارباڈوس، انڈیز اور ڈومینیکا کا سینٹ کٹس اور گریناڈا، اجی میں کونسٹاکوشیا اور ٹرینیڈاڈ اینٹیگوا کو خود مختار ریاستیں بن گئیں، جبکہ انگولا، پین آئیلینڈ، سیرت اور ترک اینڈ کوسٹ آئیلینڈز برطانوی سمندر پر قابض بنے رہے۔ ویسٹ انڈیز کی اصطلاح کرسٹوفر کولمبس نے پہلی بار ان جزیروں کے بارے میں استعمال کی۔ 1992 میں اس نے وہاں مارکس کے جزیرے سال جروڈا پر قدم رکھا۔ اسے یہ گمان تھا کہ وہ مشرقی ہند، موجودہ انڈونیشیا، ملیشیا پہنچ گیا۔ جب اسے اس غلطی کا انکشاف ہوا تو ان جزیروں کو ویسٹ انڈیز کہا جانے لگا۔ کریبی جزیرہ نما کو ہی ویسٹ انڈیز کہا جاتا ہے۔ بیشتر کیریبین جزائر کے باشندے ان غلام افریقیوں کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں جنہیں یورپی نو آبادیاتی طاقتوں نے شوگر پلانٹس پر کام کرنے کے لیے یہاں لایا تھا۔ غلامی کے خاتمے کے بعد یہ افراد وہیں آباد ہو گئے۔ مشہور فلم پائرٹس آف دی کے کچھ حصے میں علمائی کیے گئے تھے۔ پہلی جیمز بانڈ فلم ڈاکٹر نو کمی کی گئی تھی۔ کیمپبیلز کا جزیرہ صحبہ دنیا کی سب سے چھوٹی رن میں رکھتا ہے جو ان میں 1300 فٹ لمبی ہے۔ ہجومیہ میں فی مربع میل سب سے زیادہ چرچ موجود ہیں جن کی کل تعداد 10,000 کے لگ بھگ ہے اور یہ گنیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں موجود ہے۔ بارباڈوس وہ واحد غیر ملکی ریاست ہے جہاں امریکہ کے سابق صدر چارلس وکسٹر نے سفر کیا تھا۔ وہ اپنے بھائی لانس کے ساتھ وہاں گئے تھے جو ایک بیماری کا شکار تھے۔ برٹش ورجن آئیلینڈ کے شمالی حصے میں واقع 2 جزیرے موجود ہیں۔ ان جزیروں کا نام ایک ڈچ پائلٹ جوزان بھائی کے نام پر رکھا گیا تھا جو ابتدائی یورپی آباد کاروں میں سے ایک تھا۔ یہاں صرف 300 افراد آباد ہیں۔ کیریبین سی کے شمال مشرق میں واقع سگنٹ ہوٹل دنیا کا سب سے چھوٹا آباد جزیرہ ہے جو 2 ممالکوں میں تقسیم ہے، جس کا کل رقبہ 34 کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ یہ جزیرہ کرسٹوفر کولمبس نے 1993 میں اپنی دوسری مغربی مہم کے دوران دریافت کیا۔ اسے اصالت دے نوآٹن کا نام دیا۔ یہ جزیرہ تاریخ میں کئی جنگوں کا مرکز کیوں نہ کہ اسپانوی، فرانسیسی، ڈچ تک اس پر قبضہ ہونے کے لیے مسلسل لڑ رہے تھے۔ بالاخرزیہ جزیرہ 16 بار قبضے کے بعد فرانسیسی اور ڈچ کے علاقوں میں تقسیم ہوا اور چند کوسٹا کے شمال میں 15 میٹر کے فاصلے پر ان کا ادوار واقع ہے۔ یہ جزیرہ فوم اور چونے کے پتھر پر مشتمل ہے جبکہ دوسرے کیریبین جزائر زیادہ تر بچھانے چٹانوں سے بنے ہیں۔ یہاں مشہور ہاٹ شورٹفیف موجود ہے جو 18 میل لمبا اسے کیریبین کا سب سے بڑا جبکہ دنیا کا چوتھا سب سے بڑا بحیرہ بیف مانا جاتا ہے۔ مارپنگ کے جنوب میں واقع سینکرویشیا ایک منفرد جزیرہ ہے جسے دنیا کا واحد ملک کہا جاتا ہے جو کسی عورت کے نام پر رکھا گیا تھا۔ دنیا کا واحد پرائیویٹ آتش بھی شام موجود ہے۔ لاسٹ وینس کے علاقے میں موجود ہی وہاں تاش جیسے 40,000 سال پہلے ایک گاڑی میں پیدا ہونے والی کمزوری کے باعث بنا۔ یہاں کے کیچرز والے گرم چشم مدامی حد سے بھرپور سمجھے جاتے ہیں۔ ٹوٹل کے جنوب میں 4 میل کے فاصلے پر واقع سالٹ آئیلینڈ صدیوں سے مسافر بھی کر جزائر کے باشندوں کو نمک کا کام کرتا رہا ہے۔ یہاں نمک کی قدرتی قدر و قیمت اتنی زیادہ تھی کہ برطانوی ورجن آئیلینڈ کے گورنر کو ملکہ کی سالگرہ پر 1 پاؤنڈ نمک تحفے میں بھیجنا پڑتا تھا۔ اگر آپ زائد جورنل کے خوبصورت رنگین دیہات اور
معروف بازاروں سے باہر نکل سکے تو انٹیگوا کے 365 سفید ریتیلے سیلاب کا انتظار کر رہے ہیں۔ ویسٹ آئی لینڈز کا سرکاری پھل بلیک پوائنٹ ایپل ہے جو صرف ان کی گہا میں اگایا جاتا ہے۔ جتنا نازک اور میٹھا ہوتا ہے کہ ایسے جزیرے سے باہر برآمد کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ویسٹ انڈیز ایک اصطلاح ہے جو 16ویں سے 20ویں صدی کے دوران اور کیا میں ان میں برطانوی اسباتی راج فرانسی ڈیننس نوآبادیاتی علاقوں کے لیے استعمال کی جاتی تھی، جس میں کائن جزائر باماکس اور ٹوٹولینڈ کے پورٹ ڈرائزن اور پرمینیم جزائر نما شامل ہیں۔ آج کل ویسٹ انڈیز کو عمومی طور پر کیریبین کہا جاتا ہے اور ہر جزیرہ انفرادی شناخت کے ساتھ جانا جاتا ہے۔ برطانیہ نے 1623 میں انہوں نے 23ویں سیکنڈ کراپ میں اپنی نو آبادی کے قیام کے ساتھ ویسٹ انڈیز میں آباد ہونا شروع کیا۔ بعد میں انہوں نے بارباڈوس، جمیکا اور سیشیلز اور دیگر جزائر کو جنگوں، اسپانوی اینڈ فرانسیسی معاہدوں کے ذریعے حاصل کیا۔ برطانیہ نے پہلی دفعہ 1623 میں سکسٹس پر قبضے کے بعد ویسٹ انڈیز میں اپنی نو آبادیاں قائم کرنا شروع کی۔ 9ویں سے 20ویں صدی کے دوران برطانیہ نے کئی جزائر پر قبضہ کیا جہاں مغربی افریقی غلاموں کو کام کرنے کے لیے لایا گیا۔ برطانیہ نے ٹرائینگل تجارتی نظام کے ذریعے بے پناہ دولت حاصل کی، جس نے صنعتی انقلاب میں بھی اپنا کردار ادا کیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد اقوام متحدہ کی نو آبادیاں تھیں۔ خاتمے کے عمل کے ذریعے زیادہ تر جزائر کو آزادی مل گئی۔ آج کچھ جزائر برطانیہ کے زیر انتظام ہیں، جبکہ کچھ آزاد ممالک دولتیں مشترکہ کا حصہ ہیں۔ ویسٹ انڈیز کے 2 جزائر نما بہرحال اس اور کیریبین سی بی میں شمال اور جنوبی امریکہ سے لے کر ٹرینیڈاڈ اینٹیبیگو کو لیزر وائل کے قریب واقع جزیرہ گرابن تک پھیلا ہے۔ بہرحال کیا آپ ان کے درمیان جو واقع کیریبین جزیرہ نما موجود لوگ ٹائمز وہاں موسم کینیڈا کے پوسٹ سے زائد پر مشتمل ہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ایسٹ انڈیا کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ آپ رکھیں اپنا بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔